کہ سویلین کا جو ہے ٹرائل آرمی کورٹس کے تحت نہیں ہو سکتا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج 8 ان اشخاص نے، 8 بیچارے ان بدقسمت لوگوں نے جو ان کی تحویل میں ان کی جانب سے درخواستیں دی گئیں سپریم کورٹ میں کہ جی ہمیں تو فوجی عدالتیں قبول ہیں اور ہمارا جو ہے آپ فیصلہ ان کو کرنے دیجیے گا. اور پتہ یہ چلا کہ ان کے ساتھ کوئی وعدے وعید کیے گئے ہیں کہ جی اگر آپ کر لیں گے تو آپ کو یا بری کر دیں گے یا جو آپ گزار چکے ہیں اسی پر آپ کو مخلصی ہو جائے گی. تو اس طرح کے اگر آپ نے جو ہے انصاف کے کرنے اور اس طرح سے اگر عدالتوں میں آ کر آپ نے یہ دینی ہے تو قانون بڑا واضح ہے کہ آپ کی کنسنٹ سے بھی آپ کسی کو کنفر نہیں کر سکتے جورسڈکشن، کسی عدالت کو، ادارے کو یا کسی بھی ملٹری کورٹ کو آپ کی مرضی سے بھی ان کو اختیارات تفویض نہیں کیے جا سکتے. یہ قانون کی بڑی واضح منتہا ہے. ان کو تو سائڈ پہ رکھ دیا چیف جسٹس اپنا بینچ نے. تو اس لیے مجھے کبھی امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو ہے ہماری پٹیشنز ان کی پذیرائی ہوگی، کامیاب ہوں گی، ایکسیپٹ ہوں گی، الاؤ ہوں گی. اور یہ جو ملٹری کورٹس نے جو گرفتار کر رکھے ہیں ان کو بھی مخلصی مل جائے گی، وہ عام عدالتوں میں جائیں گے. مخلصی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بری متصور ہوں گے. مخلصی کا مطلب یہ ہے کہ سویلینز کا ٹرائل سول کورٹس ہی کریں گی، جو عام عدالتیں ہیں اس کو کریں گی. ملٹری کورٹس ختم کر دی جائیں گی انشاءاللہ. مجھے کبھی امید ہے اور اس سے ایک خوف کی فضا جو عوام پر ہے، پاکستان کی عوام پر، وہ ڈسپیل ہو جائے گی، زائل ہو جائے گی. عوام ہمیشہ ڈسکمفرٹ زون میں رہتی ہے جبکہ اشرافیہ ہمیشہ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں. بتائیے گا منڈیلا کی واپسی کے بعد عوام کا کیا حال ہوگا جناب؟ دیکھیں، میں تو پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ جی یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، ایک لاڈلا کو اقتدار اس طرح سے اگر لایا جا رہا ہے یا اس طرح سے اس کو مؤخر کیا جا رہا ہے، الیکشنز کی ایک شخص کی انتظار کی جا رہی تھی. اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ساری ایڈمنسٹریشن نے ان کے جھنڈے بھی لگائے، ان کے لیے لائٹیں بھی لگائیں، ان کے لیے جو ہے ریڈ کارپٹ بھی بچھایا. حتیٰ کہ مجھے یہ حیرت ہوئی ہے کہ ہائی کورٹ کا عملہ بھی وہاں جا کے ان کی بائیو میٹرک ایئرپورٹ پر کروا رہا ہے. تو یہ میں حیران ہوں کہ اس طرح سے کیسے جو ہے قانون اور آئین اور ہماری جو ہے نظام کس طرح سے ان کے تابع اور غلامی کرتا ہے. اچھا کھوسا صاحب، آپ تقریباً ہر پیشی پر یہی کہتے تھے کہ نواز شریف نہیں آئیں گے اور وہ اینڈ ٹائم میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر جائیں گے، لیکن وہ آئے بھی 10 لاکھ لوگوں کو دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے 10 لاکھ لوگ اکٹھے کیے ہیں. کیا کمنٹ، کیا رسپانس ہے آپ نے اس وقت؟ بھائی 60,000 تو کرسیاں لگائی تھیں، کرسیوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے جھنڈے اور لائٹیں لگائی تھیں اور بیچ میں سے گیپس تھے. اور جس طرح سے میزیں رکھی گئی تھی وہ 20,000 پولیس والے تھے جس میں، اور باقی ماشاءاللہ جو ارد گرد کی آبادیاں تھیں اس میں ہزاروں بندے جھوپڑیوں والے، جھگیوں والے، وہ جو ہے جس کو جپسیز کہتے ہیں وہ رہتے ہیں. ان کو آیا چھوڑ دیں یار، اللہ ہدایت دے. بار کیا تقریر کیسی تھی؟ تقریر کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، تقریر میں انہوں نے تو بڑا واضح کہا، ایک دو چیزیں جو کہیں انہوں نے کہا کہ کون سے عوامل ہیں جو ہر 2-3 سال کے بعد ایک منتخب اس کو جو ہے چھٹی کراتے ہیں اور پھر جو ہے اس طرح کی کرتے ہیں. تو ذرا میں کہتا ہوں کہ جو ڈیل کر کے آئے ہیں، جنہوں نے ڈیل کی ہے، ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ ماشاءاللہ نواز شریف کی کنفرنٹیشنلسٹ پالیسی نہیں ختم ہوئی ہے. نواز شریف صاحب کا یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے آپ کے پاؤں پہ پڑ جاتے ہیں، اور جب یہ آزاد ہوتے ہیں تو پھر ان کی گردن پر ہوتے ہیں ہاتھ. اچھا پہلی دفعہ ایسا دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کہ کبوتر آ کے، جو پرندے جو ہے وہ آ کے تقریر کے دوران بیٹھ رہے ہیں اور ساتھ اور بڑی محبت سے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی جانب سے پیغام دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ امن ہے، یا کیا اس میں دیکھیں؟ نہیں، یہ ان کو کیا دینا تھا، یہ تو اب پاکستان کی عوام کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے. اب ایک الیکشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے محترم نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر. کاش یہ تقاضا کرتے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 90 دن کی آئین میں پابند ہے اور الیکشنز کروائے، اور الیکشن ہر قیمت پر ہونا چاہیے آئین کے مطابق. باقی چیزیں تو انہوں نے آئین کی بات کی، لیکن جب یہ بات آئی الیکشنز کی تو کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کلی اختیار ہے اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں.
اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کو اگر دیکھنا ہے تو وہ تو سبھی کو پتا ہے کہ وہ لانڈی باندھی اور غلام ہے کسی اور ادارے کیس میں، تو وہ تو اندر جا رہے ہیں سر. نہیں اندر شندر کوئی نہیں, اندر تو وہ بیچارہ پہلے ہی ہے, وہ اندر شندر کوئی نہیں جا رہا, اور یہ قواش ہو جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میں نے جو عماد یوسف کا جو جس میں شہباز گل بھی ملزم ہے, یہ اگلے دن جو فیصلہ کیا ہے جسٹس مندو خیل صاحب نے کیا ہے, اس کی روشنی میں یہ کیس چل ہی نہیں سکتا ہے. لیکن کھوسا صاحب ایک جانب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قواش ہو جائے گا, دوسری طرف آپ عدم اعتماد کا اظہار بھی عدالتوں پر کر رہے ہیں, تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, ہم تو قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے کہا جس طرح میں نے کہا تھا نواز شریف نہیں آئے گا, تو میں اپنا اس بیسس پہ کر رہا تھا کہ محترم نواز شریف صاحب 20 مہینے کی کارکردگی میں کیا عوام کو دکھا سکتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے, کیا بیانیاں لے کر آ رہے ہیں محترم نواز شریف صاحب. تو میں نے ایک اس اب بھی میں جو بات کر رہا ہوں, میں آئین اور قانون کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف کیس بنتا ہی نہیں ہے. یہ توشہ خانہ, یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی تضحیک ہے, ان کی عزت اور وقار کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے کہ ہم ڈونلڈ لو ایک اسسٹنٹ سیکرٹری کے حکم پر ہم نے پرائم منسٹر کو چلتا کیا, اور اس کے بعد نہ صرف چلتا کیا, پاور سلاسل کر کے ہم نے آج فرد جرم بھی لگوا لیا. تو یہ شرم آنی چاہیے جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے. سر آخری سوال لے لیں, 420 سیکنڈ میں اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو ضمانت دے دی, اور سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت کا فیصلہ محفوظ ہے, اور بار بار عامر فاروق صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکی. اخلاقی طور پر ان کو یہ کیس سننے چاہیے سارے. دیکھیں 16 اکتوبر کو میں نے یہ اپنا سائفر والے کیس میں اپنی بحث تکمیل کر لی تھی, اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو جو ہے فیصلہ کیجیے گا. ساری قوم آپ کو پھر دیکھ رہی ہے, آپ کے لیے متمنی ہے, ملتمس ہے, متجسس ہے. خدا را انصاف کیجیے گا. بار بار تاریخ اور عوام آپ سے جو ہے پکارتے ہیں, آپ پر جو ہے آپ کا امتحان ہوتا ہے. مولوی تمیز الدین کا کیس, لیاقت علی خان کے قتل کا کیس, نصرت بھٹو کا کیس, بھٹو کی سزائے موت کا کیس, بے نظیر بھٹو کی قتل کا کیس, ایک کیس میں بھی تو ہمیں عدلیہ سے انصاف نہیں ملا ہے, اور عوام پوچھتی ہے کہ کیا عدالتیں کر رہی ہیں. تو میں نے کہا ایک اور تاریخ آپ کو موقع دے رہی ہے, خدا را اس کو. ایک بات تو انہوں نے کی کہ وہ پورا دن بیٹھے رہے, صبح 9:30 بجے میری بحث شروع ہوئی ہے اور 6 بجے تک بیٹھے رہے ہیں, تکمیل کر کے اٹھے ہیں. اگرچہ انہوں نے بہت کوشش کی, پروسیکیوٹر نے, نیب والوں نے, کہ کسی طریقے سے اس سے نکلا جا سکے یا مؤخر کرایا یا ملتوی کروایا جا سکے, لیکن تکمیل کیا. فیصلہ کیوں نہیں ہوا ہے یہ میں خود حیرت ہو رہی ہے کہ جب نواز شریف کا کیس, آج میں نے یہی کہا, سم آر مور ایکول دین دی ادر. کچھ لوگ زیادہ چہیتے ہوتے ہیں, تو قانون اور انصاف کے لیے سبھی برابر ہونے چاہیے, کوئی چہیتا نہیں ہونا چاہیے. کوئی کھوسا صاحب, نواز شریف کے مینار پاکستان کے جلسے کے بعد پیپلز پارٹی نے بہت سخت موقف اپنایا ہے, اور بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہی کرنا ہے تو جو الیکشن پر خرچہ اربوں روپے لگائیں گے تو ڈائریکٹلی ان کو نامزد کر دیا جائے بطور وزیر اعظم. ایگری کریں گے اس بات سے آپ؟ دیکھیں ایسے نہ تو ریاستیں چلتی ہیں, معاف کیجیے گا, نہ دنیا مانے گی اس نظام کو, نہ آپ کو کوئی پیسے دے گا IMF, نہ آپ کی جو ہے یہ عوام کی مفلوق الحالی اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. میں بہت ادب سے جو بھی قوتیں ہیں ان سے استدعا کروں گا کہ خدا را پاکستان پر رحم کریں, پاکستان کو چلنے دیں, عوام کو ان کا جمہوری حق دیں, الیکشن شفاف کروائیں, ایوانوں کو جو ہے معرض وجود میں آنے دیں, اسمبلیاں اور جو ہے پارلیمنٹ, اور وہاں سے حکومتیں بننے دیں. پاکستان کے عوام کو ملکیت دیں, ملک دیں, ان کو ملکیت دیں, ان کو اپنے معاملات چلانے کی. پاکستان تبھی خوشحال پیپلز پارٹی PTI کے اتحاد دیکھ رہے ہیں, لاسٹلی کمنٹ کیجیے گا آنے والے انتخابات میں, کیونکہ ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں اس وقت دونوں ٹارگٹ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب اور PMLM کو. دیکھیں سیاست میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, آرٹ آف امپاسبل کو بھی پاسبل بنانا یہی سیاسی ہوتا ہے. اس لیے کوئی ایسی اس میں لائنز نہیں ہوا کرتی ہیں, بیریئرز نہیں ہوا کرتے ہیں. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے, اگر اس ملک کو آپ نے صحیح معنی میں آئین اور قانون پر چلانا ہے اور ترقی اگر کرنی ہے, تو پھر سیاسی مفاہمت سبھی کو کرنا پڑے گی, اور وگرنہ تو پھر ہر دفعہ جو ہے ڈنڈا آپ کے سر پر ہوگا, اور پھر جو ہے جس کے ہاتھ میں لاٹھی اسی کی. لیکن عمران خان تو یہ مشورہ نہیں مان رہے, وہ تو مفاہمت کی بات ہی نہیں کر رہے, وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں. کیا آپ نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ اس طرح سے نہیں چلے گا مزید؟
دیکھیں یہ عمران خان سے آپ پوچھیں، لیکن میں تو اپنی ذاتی آپ کو دے رہا آپ ہوں. ان کے اور وکیل ہیں، ان کو مشورہ دیا بالکل ہوگا. وکیل میں قانون اور عدالتوں کی حد تک اور مقدموں کی حد تک ہوں، میں ان کا سیاسی مشیر نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں مشورہ یہی دوں گا کہ خدا را آپ اپنا نظریہ بالکل پختگی سے اپنے پاس رکھیں اور اس پر کاربند رہیے گا، لیکن جہاں آپ کو ریاست کو چلانے اور ملک کو چلانے کی بات آتی ہے، وہاں اگر سیاسی مفاہمت نہیں ہوگی تو پھر اور دوسری قوت جو ہے، تیسری قوت جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے سر پر سوار رہے گی. اور یہی ہوتا چلا آ رہا ہے آج تک جو کچھ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، کہ سیاسی قوتیں آپس میں ایک دوسرے سے متحارب ہو کر اور جو ہے ان کو مدعو کر کے وہ ان کو جو ہے ریلیونٹ بنا دیتی ہیں سیاست، بلکہ انہی کے ہاتھ میں سارا کچھ سونپ دیتی ہیں. تو اگر آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنے ہیں، عوام کے ہاتھ میں رکھنی ہے اور عوام کی خدمت کرنی ہے تو پھر مفاہمت کراتے ہیں. سر بہت شکریہ، تھینک یو. کافی بولے ہیں ماشاء اللہ. لیکن وہ آپ